بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسحاق بھائی، آپ کا ماشاء اللہ میں نے کیریئر دیکھا ہے، اور ویسے تو آپ کا تعلق ایک بزنس فیملی سے ہے، لیکن ذاتی طور پہ آپ دین کی طرف اور خاص طور پہ پڑھنے پڑھانے کی طرف آپ کا زیادہ فوکس رہا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ جنرلی یوتھ جو ہے، اسپیشلی جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، ون بگ کنسرن دیٹ دے ہیو از ریگارڈنگ ارننگ اینڈ کیریئر. آپ نے ایک بزنس فیملی میں، جہاں پہ آپ کے ماشاءاللہ سارے فیملی ممبرس ایک بزنس میں انوالوڈ ہیں، وہاں سے آپ نے ڈرفٹ کیا، اور ڈرفٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک ایجوکیشن سیکٹر کو پکڑا، پڑھنے پڑھانے والی فیلڈ کو پکڑا، وچ از ٹو بی ویری آنیسٹ اتنی پرومسنگ نہیں ہے ان ٹرمز آف ورلڈلی پرسپیکٹیو سے. اگر ہم دیکھیں فائنینشیل پرسپیکٹیو سے دیکھیں، بلکہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا. تو میرے ایک دوست ہوتے تھے، اور مجھے کہا کرتے تھے، کہتے تھے مغیرہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے زندگی میں کسی سائنسدان کو ملینئر دیکھا ہے؟ سائنٹسٹ وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ یعنی ورتھ ہے، ویلیو ہے اوبیسلی ان کرنٹ ٹائمس. کبھی آپ نے اس کو ملینئر بلینئر دیکھا؟ میں نے کہا نہیں. کہتا آپ وہ سارے بزنس مین انگوٹھا چھاپ لوگ ملتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں کہا کرتا تھا، ہم لوگ دونوں ٹیچرس تھے چونکہ پڑھاتے تھے، تو مجھے کہتا تھا بڑی ریگریٹ کرتے ہوئے کہ یار ہم کس فیلڈ میں چلے گئے. اینی ویز، بٹ یو چوز دس فیلڈ، اور آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، فیملی کی ایکسپیکٹیشنز وہ ساری ماشاء اللہ آپ کی فیملی بھی اپنی بھی ہے. سو آپ کی جو اپنی لائف میں وائی ڈو یو چوز دس اسپیسیفک ایسپیکٹ کہ جہاں پہ آپ نے پڑھنے پڑھانے کو اہمیت دی اور بزنس کو بھی چھوڑا؟ تو واٹ واز ان یور مائنڈ، اور ہاؤ ڈو یو سی دس آئیڈیا آف ہول کیریئر میکنگ، اور کس طریقے سے یہ چلے گا فیوچر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال جتنا فلیشی سوال ہے اتنا فلیشی آنسر نہیں ہے. بس بات یہ تھی کہ میں ایکسیڈنٹلی اس طرف آ گیا. ایکسیڈنٹلی اس طرح کہ میں نے شروع میں جب حفظ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا دین سے ریٹریک ہوا. جب دین سے ریٹریک ہوا تو کچھ لوگ مجھے زندگی میں مل گئے جنہوں نے مجھے واپس دین کی طرف کھینچا. تو جب میں نے وہ اپنی زندگی میں وہ مرحلہ یاد آتا ہے مجھے، یا جب بھی میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ یار یہ جو میں ریٹریک ہوا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میرے کچھ دوست اسکول کے مل گئے تھے مجھے جو اس طرف لے گئے تھے. ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی. دوسری وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ادھر آیا، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وجہ سے آیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اور لوگوں کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا جو غلطیاں میں نے کی ہیں. تو جب مجھے نظر آیا کہ سب سے بڑا امپیکٹ انسان کسی کی زندگی میں کب ڈال سکتا ہے، تو وہ اس کی تعلیمی زندگی کے اندر، ایک انسان کسی بھی شخص کی زندگی کے اندر اگر امپیکٹ ڈال سکتا ہے اس کی تعلیمی ٹائم کے اندر ہے. یعنی جب وہ میٹرک کر رہا ہوتا ہے، او لیولس کر رہا ہوتا ہے، اے لیولس کر رہا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو تب اگر اس کو اچھے ٹیچرز مل جائیں، یعنی آج میں اور آپ جو بھی ہیں نا وہ اپنے ٹیچرز کی وجہ سے، کوئی ایک ٹیچر ہماری زندگی میں مل گیا تھا ہمیں جس نے ہمیں ایک رستے پہ لگا دیا، ایک امپیکٹ کریٹ کیا تھا. ورنہ تو یعنی ٹیچرز آر دوز پیپل ہو کین میک یو اور بریک یو. یا تو وہ آپ کو بنا دیتے ہیں یا آپ کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم تباہ کر دیتے ہیں، آپ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یا تو وہ آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کو صرف ایک ہاتھ پکڑ کے اگر کوئی کہہ دینا کہ یار آپ بہت بڑا کام کرو گے، آپ کی سیلف اسٹیم میں بوسٹ ہو جاتی ہے. آپ پھر کہتے ہیں ہاں یار واقعی میں اگر کسی نے مجھ پر اعتماد کیا تو وائی کینٹ آئی ڈو دس. بزنس میں یہ چیز آپ کو نہیں ملتی. یعنی اگر میں بزنس کر رہا ہوتا تو میں شاید اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا جو آج میں کر پا رہا ہوں. بہت بڑا نہیں ہے لیکن جتنا بھی کر رہا ہوں وہ شاید بزنس میں نہیں ہے. تیسری چیز مجھے لگتی ہے، کیونکہ میں دین کی طرف آئی گیا تھا تو مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ یار جس بندے کو میں دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اس بندے کو اب میں چیزیں بیچوں. یعنی اس کو عام طور پہ تو ہم چونا لگاتے ہیں نا بزنس میں. تو جب ہم چونا لگاتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیا میں اس بندے کو چونا لگاؤں. میں اس کو یعنی مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو مارکیٹوں میں عام طور پہ یہ مقولہ کہا جاتا ہے کہ اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے، اور اصل حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اس سے کم کی خرید ہوتی ہے. لیکن ہم بات کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے کی تو، یعنی جو اس کو جو بظاہر اس کو نظر سمجھ میں آتا ہے، اس کو جو دھوکہ مل رہا ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ یار اتنے کی خریدی نہیں ہے، اس سے زیادہ مہنگی خریدی ہوئی ہے. حالانکہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہیلا ہے، لیکن عجیب سی بات تھی. تو یہ کچھ چیزیں بزنس کے اندر مجھے نظر آئیں کہ یار یہ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں. اور پھر ساتھ میں میرے کام جو میں کام کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی زندگی میں امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. تیسری چیز مجھے یہ لگتی تھی کہ واقعتاً امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ کو ان کی علمی جو سفر ہوتا ہے اس کے اندر اگر امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن کے اندر اگر ان کو کھڑا کر دیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگیاں اس طرح تبدیل بھی ہوئیں جب میں نے ان کی ایجوکیشنل لائف، یعنی آج بھی مجھے یاد ہے، یعنی جو میں آج سے جن کو 10 سال پہلے، 6 سال پہلے، 8 سال پہلے پڑھایا ہے،
وہ آج مجھے کال کرتے ہیں, آج ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, ان کے بچے ہو گئے ہیں, تو اپنے بچوں کے مسائل کے بارے میں کال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس وقت وہ خود یعنی ہم سے بھاگتے تھے یا ہمیں یعنی ہم سے جان چھڑاتے تھے کہ یار یہ کیا مولویوں والی بات ہے, لیکن اب ان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یار واقعتاً کچھ باتیں صحیح ہوتی تھی. تو وہ کال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ سر کیا حال ہیں, کیا کر رہے ہیں سر, میرے یہ مسائل ہیں. میں یعنی ان کی چاہے ازدواجی زندگی سے مسائل ہوں, ان کے بچوں کے پیرنٹنگ کے مسائل ہوں, کچھ ان کے اپنے ذاتی مسائل ہوں, جو بھی مسائل ہوں, چاہے وہ خود بھی بزنس مین ہوں گے, لیکن الحمدللہ وہ دے کم بیک ٹو می اینڈ آسک کویسچنس. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.